بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 10 جنوری سال 2020 اور دن ہے آج جناب جمعۃ المبارک کا۔ آج امپورٹنٹ خبریں ہیں، کچھ امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی ہے اس کے بارے میں، کوئی بیک ڈور چینل پہ کیا چل رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں گے، اور کیا یہ واقعتاً یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے یا پھر ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ کافی حیرت انگیز خبریں ہیں، کیونکہ بظاہر جو سمجھا جا رہا ہے وہ ہے نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ایران پر ایک ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے یوکرین مسافر طیارہ جو گر کر تباہ ہوا تھا، اس پہ اس کا الزام، یہ کام کس نے دکھایا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور یہ ملبہ ایران پہ ڈالنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور کچھ اگر ٹائم بچ گیا تو کچھ داخلی سیاست کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس اور ویڈیوز کی اطلاع پہنچتی رہے اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہیں۔ تو جناب سب سے پہلے تو یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کیا واقعتاً ختم ہو گئی ہے، تو اور دوسرا یہ کہ اب حملوں کا خطرہ ٹل گیا ہے اور ان کے درمیان صلح ہو گئی ہے، کوئی بیک ڈور چینل نے کوئی کام دکھایا ہے۔ تو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جناب فی الوقت ایسا نہیں ہے، یہ بظاہر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے کہ جناب ایران نے جو میزائل داغے تھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اس لیے ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، ہم بھی حملہ نہیں کرنا چاہتے، اور اس لیے اب صورتحال لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ڈیفیوز ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کچھ بریفنگز اٹینڈ کیں، بیک ڈور چینلز پہ کچھ ڈسکشن ہوئی، کچھ آف دا ریکارڈ سیشنز ہوئے، تو اس معلومات کی بنیاد پہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خطرہ نہیں ٹلا اور بدستور موجود ہے، اور تمام مڈل ایسٹ کو جنگ کی لپیٹ میں لانے کے لیے اسرائیل اور امریکہ یہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کوئی سے دو اسلامی ملک آپس میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو، کوئی غلط فہمی پیدا ہو، اور کوئی چنگاری ایسی پھٹے، ایسی چنگاری لگے کہ جو سب کو اپنی آگ میں لپیٹ لے، جنگ کی آگ میں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان نے جو ان کو ہدایات دی تھیں ان کو بھی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں رابطے۔ آج ان کی بات ہوئی ہے عراق کے وزیر خارجہ سے، عراق کے وزیر خارجہ سے ان کی بات ہوئی اور ڈی اسکیلیشن پہ بات ہوئی، اور عراق کے وزیر خارجہ نے ان کو بتایا کہ سچویشن کافی ٹینس ہے، گراؤنڈ پہ سچویشن کافی ٹینس ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کشیدگی میں کمی آئی ہے، کیونکہ امریکی فوجی اڈے جو ہیں عراق میں وہ بدستور انڈر تھریٹ ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم صورتحال کو نارمل نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد، کیونکہ پہلے تو وزیر خارجہ نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، روس کے وزیر خارجہ سے ان کی بات ہوئی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے روس جو ہے اس سارے معاملے کا۔ تو پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے ڈی اسکیلیشن کے لیے، اور ثالثی کے لیے تو ہرگز کہنا چاہیے کہ یہ کہیں کہ پاکستان ثالثی کے لیے نہیں، ثالثی تو روس، چائنا اور امریکہ یہ تینوں ملک بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال ثالثی کا کام کامیاب نہیں ہو رہا۔ بیسیکلی یہ گیم ہے
بڑے پلیئرز کی، بڑے ملکوں کے جو مفادات، اور ख़اص طور پہ اس میں امریکہ ہے، امریکن مفادات ہیں اس خطے میں، چین کے مفادات ہیں، رشیا کے مفادات ہیں. تو اصلاً تو ان مفادات کی لڑائی میں ہم بنے ہوئے ہیں. مسلم کنٹریز چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہیں. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جناب 12 تاریخ کو جا رہے ہیں تہران، ایران کا دورہ کر رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ سے اور ان کی لیڈرشپ سے، ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے، اور مختلف دوست ممالک کا پیغام بھی ان تک پہنچائیں گے، اور ان کی کچھ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا میسج، خصوصی پیغام پہنچائیں گے، اور اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں جنگ سے بچنا ہے، کیونکہ جنگ میں پھنسانے کا جو ماڈل ہے وہ ہمارا مفاد کا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا ہے. جنگ چھیڑنے کا جو ماڈل ہے وہ ہے امریکنز کا اور اسرائیل کا، ان قوتوں کا، کہ کسی طریقے سے ریجن جو ہے وہ ڈی سٹیبل ہو. کیونکہ امریکہ کا تو کچھ نہیں جانا، اور مسلم ممالک آپس میں لڑیں گے، بھڑیں گے، اور مسلم کنٹریز کو ہی نقصان ہوگا خاص طور پہ. اور اگر ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ یہ لڑائی لپیٹ میں آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سی پیک، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، وہ ڈسٹرب ہوگا، شدید ترین متاثر ہوگا. 12 تاریخ کو جی تہران جائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب. 13 تاریخ کو پھر وہاں سے سیدھے جائیں گے سعودی عرب. سعودی عرب ملاقات تو ان کی ہے جی، سعودی لیڈرشپ سے بھی ہے، وزیر خارجہ سے بھی ہے، اور تہران سے جو پیغام لے کے جائیں گے وہ سعودی عرب تک پہنچ جائیں گے. اور پھر یہاں سے سعودی عرب کے ساتھ 13 تاریخ کو انہوں نے سعودی عرب پہنچنا ہے. پھر آئی تھنک 14 تاریخ کو وہ نکلیں گے امریکہ کے لیے وہیں سے، اور 15 اور 16 کو وہ واشنگٹن میں ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور وہاں کا جائزہ لیں گے، اپنی کنسرن بھی شو کریں گے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کا میسج، اور کچھ وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی پیغام تہران بھی پہنچانا ہے انہوں نے، اور سعودی عرب بھی پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد واشنگٹن ان کی ہوئیں گی ملاقاتیں. اب ہم نے پوچھا تھا کہ جناب یہ کیا دوروں کا کیا ہے، فون پہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی بعض چیزیں ہوتی ہیں ایسی کو فون پہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ انتہائی خفیہ طریقے سے نہ صرف پاکستان اپنے مفادات کا بلکہ مسلم امہ کو درپیش جو خطرات ہیں ان سے بھی بچا جائے، اور ان مسلم کنٹریز کو خاص طور پہ تہران کو اور ایران کو، تہران یعنی کہ ان کا دارالخلافہ ہے، اور سعودی عرب، ان کو انفارم کیا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہیں، انٹیلیجنس بیس انفارمیشنز ہیں جو ایران سے بھی شیئر کرنی ہیں اور جو سعودی عرب سے بھی شیئر کرنی ہے، کہ ان فیکٹ پلان کیا ہے، جو اپوننٹس ہیں ان کا، مخالفین کا پلان کیا ہے، وہ کیوں مڈل ایسٹ کو جنگ میں لپیٹنا چاہتے ہیں، جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو جناب اس کے بعد واشنگٹن ہے، اور واشنگٹن کا میں بتا دوں کہ کچھ پومپیو وزیر خارجہ کا فون آیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور وزیر دفاع امریکہ کے ان کا بھی فون آیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو. تو اس میں ظاہر ہے جو چیزیں کنوے کی گئی تھیں، جو میسیجز دیے گئے تھے، جو امریکہ کی خواہشات تھیں، اس کے بارے میں ہمارے ہاں فیصلہ ہو گیا اچھا خاصا، اور صلاح مشورے کے بعد. تو ہمارا جو پیغام ہے پاکستان کی طرف سے، شاہ محمود قریشی صاحب بنفس نفیس ایک تو ایران کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ جناب پاکستان کسی قسم کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا. پاکستان اپنی سرزمین
کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، نہ صرف ایران کے خلاف بلکہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف، اور نہ ہی اپنی سرزمین کسی اور ملک کو وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ یعنی یہ سمجھیے کہ ایران کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ایران جو ہے وہ اپنی کسی قسم کی کوئی پراکسی پاکستان میں نہ شروع کرے، اور پاکستان کی سوسائٹی میں یا اس کے جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان چونکہ سنسیئرلی یہ بات ایران سے کہہ رہا ہے کہ ایران کے مفادات کے اگینسٹ کوئی بھی ایکٹ پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی لیڈرشپ نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد کچھ پیغامات ہیں سعودی لیڈرشپ کے، آلریڈی آئے ہوئے ہیں سعودی ایمبیسیڈر یہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ان کی ہوئی تھی۔ وہ پیغامات بھی ہیں جو کہ ایرانی لیڈرشپ کو پہنچانے ہیں، اور ایرانی لیڈرشپ کا جو بھی رد عمل ہوگا، جو جواب ہوگا، وہ سعودی لیڈرشپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو سعودی لیڈرشپ کو بھی ہمارا پاکستان کی طرف سے یہی پیغام وزیر خارجہ پہنچائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین نہ تو پاکستان خود کوئی پراکسی کسی دوسرے ملک کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے دے گا، نہ ہی کسی اور ملک کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس ملک کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی پراکسی کا سہارا لے، پراکسی وار یہاں سے سٹارٹ کرے اور پراکسیز یوز کرے، وہ خواہ کسی بھی شکل میں ہیں، وہ آئیڈیالوجیکلی ہیں، وہ مسلح جد و جہد ہے، ادروائز کسی بھی قسم کی سبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے یہ۔ اور یقیناً تہران کی طرف سے جو پیغام ہوگا وہ سعودی لیڈرشپ کو پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی فوجی اور سول قیادت نے مل کے اس دوران امریکی وزیر خارجہ کے فون کے بعد اور امریکی وزیر دفاع کے فون کے بعد اور امریکی فوجی قیادت کے فون کال کے بعد، تو پاکستان امریکہ کو بھی ایک واضح پیغام دے گا کہ پاکستان کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف افغانستان پیس پروسیس ہے، افغانستان میں امن قائم ہو، نہ کہ یہاں پہ ایک نئی جنگ شروع کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ پاکستان کے حالات، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی پالیسی ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کسی دوسرے ملک کی لڑائی لڑیں کسی تیسرے ملک کے خلاف۔ تو یہ ہے جناب واضح پیغام ہمارا پہنچے گا۔ اب ایک رہ گیا ایران کا جو ہے جہاز گرائے جانے کا معاملہ، اس پہ ان شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ابھی تک مہمہ چلا ہوا ہے، ایران پہ اس کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے بارے میں پھر ڈیٹیلز ہیں کچھ، وہ نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔